یقیناً آئیے اب جو مجوج کے موضوع کو ایک انتہائی طویل گہرے جذباتی اور کلاسیکی اسلوب میں بیان کرتے ہیں، گویا آپ ایک اسلامی ناول اخطیبی بیانیہ پڑھ رہے ہوں جو دل اور روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ جو مجوج، قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا فتنہ۔ ایک مکمل داستانی بیان۔ دنیا جب اپنی عمر کے آخری باب کی طرف بڑھنے لگے گی، جب انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا بیٹھے گا، جب آسمان خاموش ہو جائے گا اور زمین پر بدی کا راج ہوگا، اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشوں کے دروازے کھلیں گے۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک ہوگی فتن جو مجوج، ایک ایسا فتنہ جو انسانوں کے فہم و فراست کو جھنجھوڑ دے گا۔ ابتدائی داستان، ایک قدیم قبیلہ زمین کے پچھواڑے میں دفن۔ کہا جاتا ہے کہ جو مجوج کوئی خیالی مخلوق نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک نسل ہے۔ ان کی تعداد نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہوگی، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان کے بدلے 999 جوج و مجوج ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی، قد پست، زبان اجنبی، فطرت درندوں جیسی۔ وہ نہ کسی شریعت کو مانتے نہ کسی اخلاقی ضابطے کو، ان کا دستور صرف ایک فساد، قتل، تباہی، غلبہ۔ ذوالقرنین کی دیوار، اللہ کا رازدار بندہ۔ وقت کے افق پر ایک جلیل القدر بادشاہ کا ظہور ہوا جسے قرآن نے او ذوالقرنین کہا۔ وہ مشرق و مغرب کا فاتح تھا، انصاف کا پیکر اور خدا کا بندہ۔ جب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پہاڑوں کے درمیان کمزور قومیں رہتی تھیں، وہ پکار الفاٹ ہے، جو مجوج ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، کیا تم ہمارے لیے ایک دیوار بنا دو گے؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بس محنت کرو اور میں اللہ کے حکم سے ایسی دیوار بنا دوں گا کہ جو مجوج قیامت تک اسے پار نہ کر سکیں گے۔ پھر لوہا لایا گیا، آتش بھڑکائی گئی، پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈالا گیا، اور یوں وہ عظیم دیوار بنی جو پہاڑوں کے بیچ اللہ کے حکم سے بند ہو گئی۔ وقت کی قید میں قید قوم، صدیاں بیت گئیں، تہذیبیں بدلتی رہیں، بادشاہیاں الفابیرت اور ڈھلتی گئیں، مگر اس دیوار کے پیچھے وہ وحشی قوم روز رات کو دیوار کو کھودتی توڑتی گائے سننے کی کوشش کرتی۔ ہر دن ایک سنسنی، ہر رات ایک کوشش، مگر جب صبح ہوتی وہ دیکھتے دیوار پہلے جیسی ہی کھڑی ہے۔ یہ ایک الہی راز تھا، ایک تاخیر، ایک ٹالنا جو خدا نے قیامت کی گھڑی کے لیے بچا رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور وقت فتنہ کا آغاز۔ جب دجال کا فتنہ زمین پر اپنی انتہا کو پہنچے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہو کر اس فتنون دجال کو ختم کریں گے، تو دنیا سمجھے گی کہ اب سکون نصیب ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ قیامت کی اگلی گھڑی کی تیاری ہوگی۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو وحی کرے گا، اے عیسیٰ، میں نے ایسی قوم پیدا کی ہے جن سے کوئی مخلوق لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے نیک بندوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ، اور تب وہ لمحہ آئے گا جو مجوج کا خروج، زمین کی سانس بند، وہ دیوار جسے صدیوں سے نہ توڑا جا سکا اللہ کے اذن سے گر جائے گی۔ جو مجوج ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوجیں بکھرے ہوئے درندوں کی طرح زمین پر الفامٹ پڑیں گے، وہ ہر چیز کھا جائیں گے، پانی پئیں گے، جانوروں کو ماریں گے، انسانوں کو چیر ڈالیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ کنر، کنی رہ
جھیل کو پی جائیں گے اور بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ آسمان نظر نہ آئے، زمین ان کے قدموں تلے لرز اٹھے، انسان پناہ مانگتے پھریں، مومنین کی پناہ، پہاڑ کی خاموشی میں زندگی۔ حضرت عیسیٰ اور مخلص مومنین پہاڑوں میں جا چھپیں گے، روز بھوکے پیاسے سجدہ ریز، ان کی دعاؤں کی بازگشت عرش کو چائے پینے لگے گی، اور پھر اللہ کی رحمت حرکت میں آئے گی۔ خدائی مدد، آسمانی کیڑے اور عظیم موت۔ اللہ ایک خاص قسم کے کیڑے بیماری کو نازل کرے گا جو مجوج کی گردنوں میں لگے گی، اور وہ ایسے مریں گے جیسے بکریاں ایک ساتھ گر پڑتی ہیں۔ زمین کی فضا ایک دم ساکت ہو جائے گی، فضا میں تعفن، لاشیں، چیخوں کی بازگشت ختم ہو جائے گی۔ مگر اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اتنی لاشیں، اتنا تعفن کون صاف کرے؟ اللہ پھر پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جو زمین کو پاک کر دے گی۔ انجام، امن کی فضا، مگر قیامت قریب۔ جو مجوج کے مرنے کے بعد دنیا کو کچھ وقت کا سکون نصیب ہوگا، مگر یہ آخری مہلت ہوگی، کیونکہ اس کے فوراً بعد سورج مغرب سے طلوع کرے گا، دائیواں چھائے گا، زمین لرزے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ اختتامی نوٹ: جو مجوج کا ذکر صرف تاریخی یا تخیلاتی نہیں، بلکہ وہ حقیقی اور خطرناک فتنہ ہے جو قیامت کے قریب رونما ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں چند اہم پیغام دیتا ہے۔ دنیا کی طاقت و ٹیکنالوجی سب ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی طاقت ابدی ہے۔ ایمان اور دعا ہی انسان کا آخری ہتھیار ہوں گے۔ ہمیں اللہ کے قرب کی کوشش کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ جب یہ فتنے آئیں گے صرف وہی بچیں گے جو اللہ کے قریب ہوں گے۔